میں بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، لیکن پہلی بار میں نے نیند کی گولی کھائی تھی، اس لیے مجھ پر غنود کی چھانے لگی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میں سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تب وہ لڑکی بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ میرا سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ آج کی رات بھی ایسے ہی گئی۔ میں اپنا ناشتہ بنا رہا تھا جب وہ لڑکی کچن میں آ گئی۔ وہ بڑی بے چین سی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، صاحب کیا بنا رہے ہیں؟ وہ جھک کر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تو میں نے کہا، فرائی ایگ کھاؤ گی؟ تو کہنے لگی، اپن کا مسئلہ نہیں ہے، جو تو دے گا اپن کھا لے گی، بس چائے کڑک بنانا۔ میں نے کہا، دیکھو یہ بازاری زبان یہاں نہیں چلے گی۔ میری بات سن کر کہنے لگی، دیکھ سیٹھ، اپن تیری بیوی نہیں ہے، اس لیے اپن پر روب مت جما۔ چمیلی نے آج تک کسی کی نہیں سنی، یہاں تک کہ اپنے باپ کی بھی نہیں۔ اس کی بات میں نے بڑے ضبط سے سنی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے ناشتہ بنایا، لاؤنج میں رکھے ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ بڑے آرام سے کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ میں نے ناشتہ کیا، پھر برتن دھوئے، لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب میں یہ سوچنے لگا کہ اب کروں تو کیا کروں، کیسے کروں۔ میں نے سگریٹ جیب سے نکالی اور لائٹر سے جلا کر پیتے ہوئے اسی نہج پر سوچنے لگا۔ جب کچھ ہی دیر بعد چمیلی میرے پاس آئی، اپنی سگریٹ میرے سگریٹ سے بڑی بے تکلفی سے جلائی اور میرے برابر میں دھڑلے سے بیٹھ گئی۔ میں ہی کچھ کھسک کے پیچھے ہٹا۔ وہ سگریٹ پیتے ہوئے دھوئیں کے مار گولے اڑانے لگی۔ ایک لڑکی کا یوں سگریٹ پینا مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، کون سا سگریٹ پیتی ہو؟ کہنے لگی، وہ نہیں پیتی جو تو پیتا ہے، میرا لیول ذرا ہائی ہے۔ سیٹھ جانتا ہے یہ سگریٹ نہیں زندگی ہے، مزہ ہے، سکون ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے سگریٹ ہونٹوں پر لگایا اور ایک لمبا سا کش لیا۔ آنکھیں بند کر کے دھیرے دھیرے اپنے منہ سے دھواں نکال رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس پر نیند اور خماری سی چھا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ لڑکی بے حد حسین تھی، ایسی کہ اسے دیکھ کر بڑوں بڑوں کا ایمان ڈول جائے۔ لیکن میرے اندر کے جذبات ٹھنڈے پڑے تھے۔ پتہ نہیں مجھے کچھ ہو کیوں نہیں رہا تھا، یا شاید میں ضرورت سے زیادہ شریف تھا، یا میری رگوں میں شریف ماں باپ کا خون دوڑتا تھا، گناہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ چمیلی، میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ میری بات سن کر اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کہنے لگی، کیا کہا تو نے سیٹھ؟ میں نے کہا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی، دیکھ سیٹھ، اپنی بات سے مت مکر، جو بات ہوئی ہے نا اسی پر رہ تو اچھا ہے۔ ابھی اپن شادی کسی سے نہیں کرے گا، مجھے پتا ہے تیری مجھے دیکھ کر نیت خراب ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو میں کل سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ تب تک کوئی بھی تعلق قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ جائز نہ ہو جائے۔ میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا جب تم میرے بیٹے کو جنم دو گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ کہنے لگی، دیکھ، جو کام تو اپن سے کہہ رہا ہے نا یہ بہت مشکل ہے، اور پھر یہ نکاح کا جھنجٹ مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ میں نے کہا، تمہیں کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تم ابھی بھی میرے ساتھ ہر قسم کا تعلق قائم کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن میں گناہ نہیں کر سکتا۔ نکاح کر لو، جیسے ہی میرا بچہ ہوگا میں تمہیں چھوڑ دوں گا، پکا۔ میری اپنی بیوی ہے یار، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اور تم سے نکاح کرنا، بچہ پیدا کرنا میری مجبوری ہے۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن میں اب 30 لاکھ لوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لے لینا۔ کہنے لگی، چل ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں نکاح۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سگریٹ کا سٹا لگایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ پھر تو وہ جو سوئی تو شام کو ہی اٹھی، تب تک میں نکاح کا سارا انتظام کر چکا تھا۔ میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ مولانا صاحب کے سامنے بھی اس نے وہی بازاری زبان استعمال کی، بار بار کہہ رہی تھی، کہہ تو دیا ہے قبول ہے، اب کیا جان لے لو گے بچے کی؟ مولانا صاحب تو کبھی اس کو دیکھ رہے تھے، کبھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس جاہل لڑکی کو سمجھاؤ تو سمجھاؤ کیسے۔ بہرحال نکاح کا مرحلہ بھی طے ہو چکا تھا، لیکن جب میں رات کو کمرے میں آیا تو پھر بھی دل کی وہی کیفیت تھی، وہی بے چینی تھی۔
بہت مشکل سے خود کو یہ سمجھا پا رہا تھا کہ وہ میری بیوی بن چکی ہے، اب سب جائز ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کے قریب آیا، اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو اس نے جھٹ سے میرا ہاتھ نیچے کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی ادھر میرے بہت گہرا زخم ہے، ادھر ہاتھ نہ لگاؤ۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی چھوڑنا صاحب، ہم جیسی عورتوں کے پورے وجود میں تجھے ایسے ہی زخم کے نشان ملیں گے۔ مرد کی حیوانیت اور جاہری کا منہ بولتا ثبوت ہمارے وجود سے مل جاتا ہے، تو اپنا کام کر۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا دکھاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی چھوڑنا، کیا کرے گا دیکھ کے؟ میرے ساتھ تو بھی وہی کرے گا جو سب مرد کرتے ہیں۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اس کی آستین اوپر کی تو کندھے سے ذرا نیچے بازو پر بہت گہرا زخم تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی تھا کوئی جانور بہت زور سے اپنے دانت گاڑے تھے، اتنی زور سے کہ میرا گوشت تک اتارنے کو تھا۔ اس کے بعد اس کے دانتوں کا زہر ایسا پھیلا کہ مجھے اپنا یہ حصہ کٹوانا پڑا۔ پیسے زیادہ نہیں تھے اس لیے ابھی تک زخم بھرا نہیں ہے، دوائی نہیں لگائی نا میں نے، اس لیے وہ جو جاہل ڈاکٹر ہے نا، سالی بڑی کمینی ہے، کہہ رہی تھی اتنی مہنگی دوائی ہے جو یہاں لگتی ہے، تجھے پتا ہے لگانے والی کریم 2500 روپیوں کی تھی۔ اب اتنے پیسے تھوڑی ہوتے ہیں نا چمیلی کے پاس۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، مسکراتا ہوا چہرہ تھا اس کا۔ کل تک وہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی، لیکن اس کے وجود کے گھاؤ دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے کہا اس دوائی کی پرچی ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگی نہیں، نام یاد ہے، میرا یادداشت بڑی اچھی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے کل بتا دینا، میں لا دوں گا۔ وہ کہنے لگی تو کاہے کو ٹینشن لیتا ہے سیٹھ، اپن عادی ہے ایسے زخموں کی۔ میں نے کہا ہاں، لیکن میں جانور نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر میں پیچھے ہٹ گیا، اپنا تکیہ درست کیا اور لیٹ گیا۔ کافی دیر تک وہ میرا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں کسی گہری سوچ میں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہوس کیا انسان کو انسان سے کتا بنا دیتی ہے۔ وہ مرد جو بیوی کے ساتھ بھی جانوروں والا ظلم نہیں کر سکتا، وہ چند پیسوں میں ان عورتوں کے ساتھ کیسی کیسی حیوانیت کر جاتا ہے۔ پتا ہوتا ہے کہ بیوی شور مچا دے گی، خاندان میں بات پھیل جائے گی، بات عزت پر آ جائے گی، اس لیے اپنی ہوس اتارنے کے لیے اپنے گھروں کی بجائے ان عورتوں کو بے زبان وجود سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنی گردن موڑ کر دیکھا تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی کچھ نہیں، دیکھ رہی ہوں کہ تو پہلا مرد ہے جسے میرے زخم نظر آئے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر اپنی سائیڈ کا لیمپ آف کر دیا، خاموشی سے کروٹ بدل کے سو گیا۔ اگلے روز میں نے اسے دوا لا کر دی، بڑی خوش تھی۔ 5 دن گزر گئے، نکاح تک ہو چکا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی، میں جب بھی اس کے قریب جانے لگتا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ ابھی تک میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کر پایا تھا جو کرنے کے لیے میں اسے لے کر آیا تھا۔ شاید میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ وہ ایک ایسی عورت ہے جس کے ساتھ کئی مردوں نے راتیں گزاری ہے۔ حالانکہ مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تھی، صرف بچہ پیدا کرنا تھا، لیکن پھر بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ساتھ میاں بیوی والا کوئی بھی رشتہ بنا نہیں پا رہا تھا۔ جب مجھ سے نہیں ہو پاتا تھا تو وہ لڑکی غصے سے مجھے پیچھے دھکے دینے لگتی تھی، پھر سگریٹ پینے لگتی۔ کہنے لگی مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ میں نے کہا کیا سمجھ آ گیا؟ کہنے لگی کہ یہی ہے کہ تجھے بچہ کیوں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی تو اس قابل ہی نہیں ہے، اس کا مسئلہ تیری بیوی میں نہیں، مسئلہ تجھ میں ہے۔ مجھے دیکھ کر ہر کوئی بے قابو ہو جاتا ہے۔ ابھی میرے پاس کئی ایسے نوجوان آئے جن کو شادی سے ڈر لگتا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا شادی کیا ہوتی ہے، لیکن مجھے دیکھ کر وہ میرے بغیر نہیں رہ پائے۔ لیکن ایک تو ہے جس سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے تو نامرد ہے، مجھے تو لگتا ہے تو مرد ہے ہی نہیں، ایک دم بیکار ہے۔ اس کی بات نے مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں اس کا احساس کر رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، بس ایک گلٹ تھا جس کی وجہ سے میں اس کے پاس نہیں آ پا رہا تھا، اور اس نے مجھے نامرد ہونے کی گالی دے دی۔
میں نے اس کے منہ سے سگریٹ نکالی، ایش ٹرے میں بجھا دی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے قریب کیا، کمفرٹر اوپر لیا، اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو لگا کہ عبیرہ میرے بازو پر سو رہی ہے۔ میری آنکھیں بند تھی۔ بند آنکھوں سے ہی میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، بڑی نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں نے کہا، عبیرہ پلیز ایک کپ چائے بنا دو۔ سیٹھ، اپن کو چائے نہیں بنانی آتی، اور اپن چمیلی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں کھلی۔ میں فوراً اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، سوری، مجھے لگا عبیرہ۔ یہ کہہ کر میں بیڈ سے اٹھ گیا، الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ پوری رات اس لڑکی کے ایک جملے نے میرا دماغ گھمائے رکھا کہ میں مرد ہی نہیں ہوں، اس لیے جو کچھ میں ہوش میں نہیں کر پایا وہ طیش میں آ کے کر چکا تھا۔ جب میں باہر آیا تو وہ سگریٹ پی رہی تھی۔ میں نے کہا، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہیں ناشتہ بنا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں کچن میں آ گیا، پھر اپنے لیے اور اس کے لیے ناشتہ بنایا۔ جب وہ کمرے سے باہر آئی تو نکھری نکھری سے لگ رہی تھی۔ کچھ پل میں اسے بڑی محویت سے دیکھتا رہا، پھر نظریں بدل گیا۔ پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ عبیرہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ ایک احساس ندامت نے مجھے گھیر لیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں کمرے میں آ گیا، عبیرہ سے بات کی۔ میں نے کہا، تمہیں کب لینے آؤں؟ میری بات سن کر کہنے لگی، یوسف، جب وہ لڑکی پریگننٹ ہو جائے تو مجھے آ کے لے جانا۔ اس کا لہجہ بہت بھاری لگ رہا تھا، جیسے بہت روئی ہو۔ میں نے کہا، تم روئی ہو؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے پوچھا، اماں نے کچھ کہا ہے؟ کہنے لگی، نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ یوسف، میں اتنا حوصلہ نہیں رکھتی کہ تمہیں بانٹ سکوں۔ میں اس لیے اپنے سامنے تمہیں دوسری عورت کے پاس جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے مجھے شہر لانے کے بعد تم اس لڑکی کے پاس نہیں جاؤ گے، میں دیکھ نہیں پاؤں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم اپنا خیال رکھنا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں اب سارا وقت چمیلی کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ کئی بار اسے پیار سے سمجھا چکا تھا کہ تم یہ بازاری زبان بولنا چھوڑ دو، لیکن وہ ہٹی نہیں تھی، ہر وقت الٹے سیدھے لفظ بولتی رہتی تھی۔ ایک بار میں نے اسے سختی سے ڈانٹا تو مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آج کے بعد میں تمہاری زبان سے اس طرح کی باتیں نہ سنوں، تمیز سے بات کیا کرو۔ کہنے لگی، اپن تمہاری بیوی نہیں ہے، زیادہ روب مت جماؤ۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، پھر کیا بولا، ذرا دوبارہ بولنا۔ کہنے لگی، کچھ نہیں ہوں میں نے کہا، فی الحال تم میری بیوی ہی ہو، اس لیے اگر تم شرافت سے نہیں مانو گی تو پھر میں دوسرا طریقہ اختیار کروں گا، میں تم پر سختی کروں گا۔ ایک تو یہ اپن اپن کہنا چھوڑ دو، یہ کہا کرو کہ میں یہ کروں گی، میں یہ کھاؤں گی، میں یہ پیوں گی، اور دوسرا مجھ سے آپ جناب کر کے بات کیا کرو، کیونکہ میں تمہارا گراہک نہیں ہوں، سمجھی؟ وہ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور غصے سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید شوہر کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے دل پر اس کی حکومت اثر کر جاتی ہے۔ پہلی بار وہ گھبرائی تھی، صرف میرے غصے سے دیکھنے پر اپنی نظریں چرا گئی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، کوشش کروں گی۔ میں نے کہا، گڈ، کوشش کرنی نہیں ہے، تم نے خود کو بدلنا ہے۔ جب بھی وہ اپنی پرانی زبان میں بات کرنے لگتی تو میں اسے وہیں ٹوک دیتا، وہ وہیں چپ ہو جاتی۔ ایک مہینہ گزر گیا جب اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پہلی بار جب اسے متلی ہوئی، اس کا دل متلایا تو میں فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کبھی میں یہ بھی سن سکتا ہوں کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ میڈیسن دی، کہنے لگی اپنی بیوی کا بہت خیال رکھیے گا، لیکن وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں گھر آ گیا، میں بہت خوش تھا۔ یہ خوشخبری میں نے عبیرہ کو سنائی، وہ بھی بہت خوش تھی۔ میں نے کہا، میں بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا۔ میں چمیلی کے سامنے ہی عبیرہ سے بات کرتا تھا۔ جیسے ہی میں نے فون بند کیا تو کہنے لگی، صاحب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، کس چیز سے؟ کہنے لگی، یہ سب جو ہوا ہے۔ میں نے کہا، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، ہر عورت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی، ہم جیسی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، جیسے باقی عورتوں کو کچھ نہیں ہوتا تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔
میں نے کہا میں ایک نوکرانی کا انتظام کر کے اپنی بیوی کو لینے جاؤں گا، وہ نوکرانی تمہارا خیال رکھے گی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ بہرحال میں نے ایک نوکرانی کا انتظام کیا جسے چند روز کے لیے دن رات وہیں رہنا تھا۔ وہ نوکرانی ویسے بھی گھر میں کام کاج کے لیے آتی تھی۔ جب میں حیدرآباد پہنچا تو میری ماں کہنے لگی، اس بار تم 1 مہینے بعد آئے ہو، کیا بہت کام تھا؟ میں نے کہا جی اماں، دلی میں میرا کام بہت بڑھ گیا ہے اور اگلے چند مہینوں تک مجھے بالکل فرصت نہیں ملے گی کہ حیدرآباد آ سکوں، اس لیے میں عبیرہ کو اپنے ساتھ دلی لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری والدہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگی وہ نہیں جائے گی۔ میں نے کہا اماں، میں دلی میں ایک بہت اچھی لیڈی ڈاکٹر سے بات کر چکا ہوں، اس بار میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا۔ میری والدہ کہنے لگی یہاں پر بھی بہت اچھی لیڈی ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا پلیز اماں سمجھنے کی کوشش کریں، میں اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر یہاں نہیں بیٹھ سکتا اور آپ بار بار عبیرہ کو ہاسپٹل نہیں لے جا سکتی۔ مجھے لیڈی ڈاکٹر نے صاف کہا ہے کہ اگر اس بار آپ نے احتیاط نہیں کی تو کبھی بھی برا ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو ڈرایا اور کچھ وہ گھبرا بھی گئی۔ میں نے کہا عبیرہ اور اپنے بچے کی خاطر میں دلی کی سب سے مہنگی اور تجربے کار ڈاکٹر سے بات کر کے آیا ہوں، وہ ہر ہفتے عبیرہ کا چیک اپ کرے گی۔ اب آپ بتا دیں مجھے آپ کیا چاہتی ہیں؟ میری والدہ میری بات سن کر چپ سی ہو گئی، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن دیکھ لو اس کا بہت خیال رکھنا، کیونکہ میں اسے بستر سے اٹھنے تک نہیں دے رہی۔ میں نے کہا اماں میں گھر میں نوکرانی رکھ کے آیا ہوں، آپ سے زیادہ میں اس کا خیال رکھوں گا، مجھے بہت زیادہ فکر ہے اس کی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے لے جاؤ اسے۔ چند دن میں ہی میں عبیرہ کو لے کر دلی آ گیا، لیکن وہ چپ چپ سی تھی۔ میں نے کہا کیوں چپ ہو تم؟ کہنے لگی کچھ نہیں، کچھ وقت لگے گا مجھے۔ میں نے کہا عبیرہ پلیز، مجھے اس وقت تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جیسے ہی میں اسے اندر لے آیا تو سامنے ہی نوکرانی صفائی کر رہی تھی اور چمیلی فروٹس کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی دیکھتے ہوئے فروٹس کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ فٹافٹ سے اس نے فروٹ کی پلیٹ ایک طرف رکھی اور میری طرف آنے لگی، لیکن جیسے ہی عبیرہ لاؤنج میں آئی اسے دیکھ کر چمیلی وہیں رک گئی۔ میں نے کہا چمیلی یہ میری وائف ہے عبیرہ۔ پھر میں نے عبیرہ کو اشارہ دیا۔ بڑی مشکل سے عبیرہ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور چمیلی کے پاس جا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بڑی حیران سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی مسکرانے لگا۔ پورا راستہ عبیرہ کو یہ سمجھاتے ہوئے آیا تھا کہ وہ چمیلی کے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا رکھے، اسے کسی قسم کا اسٹریس نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے کی صحت پر کوئی فرق پڑے۔ عبیرہ اسے کہنے لگی میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی، تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر چمیلی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، لیکن اس رات میں عبیرہ کے کمرے میں گیا تھا، پتہ نہیں اسے کس چیز کا خوف تھا۔ بار بار کہہ رہی تھی آپ نے اس کے ساتھ نکاح تو نہیں کیا نا؟ میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگی بہت فرق پڑتا ہے۔ میں نے کہا میری بات سنو، دیکھو میں اپنا بچہ ناجائز طریقے سے پیدا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن میں اسے چھوڑ دوں گا جیسے ہی وہ میرے بچے کو جنم دے گی۔ میری اس سے یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سن کر عبیرہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ کہنے لگی یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا کیا اچھا نہیں کیا؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، میں کیوں ایک ناجائز بچہ پیدا کرتا جبکہ ایک جائز طریقہ ہمارے دین میں ہے۔ وہ کہنے لگی اسی دین کے احکام میں صرف اولاد کے لیے بچہ پیدا کر کے عورت کو چھوڑ دینا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ آنسو بہانے لگی۔ میں نے کہا پلیز مجھے پریشان مت کرو، اپنے دل میں کوئی بھی وہم مت پالو، جو تم ہو وہ کبھی بھی چمیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر مجھے دوسری شادی کرنی ہوتی، گھر بسانا ہوتا تو میں کبھی بھی چمیلی کے ساتھ ایسا تعلق قائم نہ کرتا۔ میں نے تمہاری خاطر ایک ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارا ہے جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے پہلے مجھے 100 بار گھن آئی تھی، لیکن صرف تمہاری خاطر میں نے وہ سب کچھ کر لیا تاکہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو میں اسے چھوڑ دوں،
اسے چھوڑنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی تم مجھ پر یوں شک کرو گی تو میرے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا ابیرہ۔ اور پھر 9 مہینے کی ہی تو بات ہے، چٹکیوں میں گزر جائیں گے، وہ کہنے لگی۔ شاید آپ کے لیے کہنا آسان ہے، پھر بھی میں کوشش کر لوں گی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے کندھے پر سر رکھ کر میرے ساتھ لپٹ گئی، کہنے لگی، یوسف اب آپ ایک رات بھی اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا، میں کیوں جاؤں گا اس کے پاس؟ جس مقصد کے لیے اس کے پاس گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ میں تمہیں کیوں لایا ہوں یہاں پر؟ تاکہ تم ہر وقت مجھ پر نظر رکھو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ جو بات میری بیوی میں تھی وہ چمیلی میں ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میری بیوی صرف میری تھی۔ اس کے باوجود میں صرف میرا لمس تھا، میری خوشبو تھی۔ بڑی پرسکون نیند سویا تھا میں اس رات۔ اسے بھی نہ جانے کون سی بے یقینی تھی، ایک لمحے بھی وہ میرے پہلو سے جدا نہیں ہوئی۔ صبح ایک شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی، کسی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اور ابیرہ ایک دم اٹھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازے پر کوئی بھوچال آ گیا ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس گیا، دروازہ کھولا تو وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، سیٹھ اپن کو بھوک لگی ہے، تیری وہ نوکرانی ابھی تک نہیں آئی، مجھے دوائی بھی کھانی ہے، بتا مجھے کون کون سی کھاؤں؟ پھر وہ اپنی اسی پرانی ٹون میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ میں نے کہا، پہلے طریقے سے بات کرو، کیسے سکھایا تھا تمہیں؟ اس نے اپنے ماتھے پر بل ڈالے، کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ دے دو۔ میں نے کہا، اچھا تم باہر بیٹھو، میں آتا ہوں۔ ابیرہ بھی اٹھ چکی تھی۔ میں نے کہا، تم کیا ناشتہ کرو گی؟ میں بنا دیتا ہوں۔ کہنے لگی، نہیں آپ کیوں بنائیں گے، بس میں آتی ہوں۔ آپ ایسا کریں، آپ اسے پھل دے دیں، میں اس کا ناشتہ بنا کے دیتی ہوں۔ میں فوراً سے اٹھ کر باہر گیا، تب تک وہ باہر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے فریج میں سے پھل نکال کے دیا۔ میں نے کہا، تم یہ کھاؤ، ابھی میری بیوی آ کر ناشتہ بنا دے گی۔ کہنے لگی، مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، پوری رات میں ٹھیک سے نہیں سو پائی۔ میں اس کی شکل دیکھنے لگ گیا کہ اب میں اس کا کیا حل کروں۔ بڑی مشکل سے میں نے نوکرانی کو 2-3 دن رکنے کے لیے کہا تھا، وہ تو اس پر بھی نہیں مان رہی تھی۔ اب تو وہ بالکل بھی نہیں مانے گی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہارے کمرے میں نہیں سو سکتی۔ میں نے کہا، تمہارے؟ کہنے لگی، میرا مطلب ہے آپ کے کمرے میں۔ کیا میں آپ کے کمرے میں نہیں سو سکتی؟ میں صوفے پر سو جایا کروں گی۔ میں نے کہا، ایسے تو اچھا نہیں لگتا، تم صوفے پر سو جاؤ گی اور میری بیوی میرے ساتھ بیڈ پر سوئے گی، شرم آتی ہے۔ میں نے اسے اپنی مجبوری کا بتایا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی، میں کچھ نہیں دیکھوں گی، تمہارا جو جی چاہے کر لینا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے۔ کہنے لگی، سیٹھ مان جاؤ نا، سچی مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ ابیرہ کمرے سے باہر آئی، ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ ہم نے مل کر ہی کیا تھا۔ پھر میں نے اسے میڈیسن دی، اپنے آفس چلا گیا۔ میرے کام کا کافی حد تک سلسلہ دلی کا ہی تھا، حیدرآباد بھی مجھے جانا پڑتا تھا، لیکن فی الحال میں 9 ماہ تک حیدرآباد نہیں جانا چاہتا تھا۔ رات کو جب میں واپس آیا تو ابیرہ نے بہت مزے کی بریانی بنائی تھی۔ بریانی دیکھ کر تو چمیلی بھی بہت خوش ہوئی تھی، کہنے لگی، واہ سیٹھ، آپ کی بیوی نے تو بڑے مزے کی بریانی بنائی ہے۔ ابیرہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، تم مجھے آبا بھی کہہ سکتی ہو، آپی بھی، میں تم سے عمر میں بڑی ہوں۔ وہ کہنے لگی، ایسا تو میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا۔ تو ابیرہ کہنے لگی، تو آپ کہہ دو۔ کہنے لگی، آپی ٹھیک ہے۔ پھر چمیلی کہنے لگی، آپی رات کو میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ ابیرہ یہ سن کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نظریں بدل گیا تو چمیلی کہنے لگی، صوفے پر سو جاؤں گی، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ ابیرہ کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ اس نے چمیلی کو تو منع نہیں کیا، لیکن مجھے بار بار دیکھ رہی تھی۔ رات کو چمیلی ہم سے پہلے ہمارے کمرے میں صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے لگا شاید اسے واقعی ڈر لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ایک تو اس کے کمرے میں آنے سے ابیرہ میرے بازو پر سر رکھ کر نہیں سو سکتی تھی، نہ وہ میرے قریب آ سکتی تھی، اور ہم آپس میں کھل کر بات چیت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی چمیلی کو سوتے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔
جب مجھے ایک بار ایسا محسوس ہوا کہ میرے دائیں بازو پر کوئی لیٹا ہے، حالانکہ میرے بائیں بازو کی طرف عبیرہ سو رہی تھی، اور جب سے چمیلی کمرے میں سونے لگی تھی وہ میرے بازو پر نہیں لیٹتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید آدھی رات ہے تو اس لیے وہ میرے قریب آ گئی ہے۔ میں نے کمفرٹر کیا اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا، چین نہیں تھا تمہیں؟ چمیلی کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ میرے بے حد قریب آ گئی، کہنے لگی، سیٹھ، میں چمیلی ہی ہوں۔ مجھے وہاں صوفے پر سردی لگ رہی تھی، لیکن اب ٹھیک ہے۔ میں جو اسے اپنے ساتھ عبیرہ سمجھ کے لگائے ہوئے تھا، ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ شکر ہے عبیرہ کی آنکھ نہیں کھلی۔ میرے یوں پیچھے ہٹنے پر وہ پھر سے میرے قریب آنے لگی۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ بات میں نے دھیرے سے کہی تھی۔ کہنے لگی، کیوں؟ میں تمہارے ساتھ نہیں سو سکتی؟ بیوی تو میں بھی ہوں، بے شک 9 مہینے کے لیے ہی ہوں، لیکن بیوی تو بیوی ہی ہے نا۔ میں نے کہا، چپ چاپ بنا کوئی شور کے جا کے صوفے پر سو جاؤ۔ کہنے لگی، اگر تم نے زیادہ مچ کی نا سیٹھ تو میں شور مچا دوں گی، تمہاری بیوی اٹھ جائے گی، میں کہوں گی تم مجھے یہاں لائے ہو۔ عجیب گلے پڑ گئی تھی یہ لڑکی، پھر بڑے آرام سے میرے ساتھ لگ گئی۔ میرے اندر سے جان نکلی ہوئی تھی کہ اگر عبیرہ کی آنکھ کھل گئی تو ایک تماشا سا لگ جائے گا۔ 2 گھنٹے وہ میرے بازو پر لیٹی بے خبر سوتی رہی اور میں الو کی طرح جاگتا رہا۔ جیسے ہی صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو میں نے دھیرے سے اسے جگایا۔ میں نے کہا، خدا کا واسطہ ہے، صوفے پر جا کر سو جاؤ، کیوں میری جان کا عذاب بنا رہی ہو؟ تو کہنے لگی، اچھا سیٹھ۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس سے اٹھ کر جاتی، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگی۔ کہنے لگی، ایک پرسکون نیند دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پھر مسکرانے لگی۔ اس کے چہرے پر پڑنے والا ڈمپل دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اٹھ کے جا چکی تھی۔ صبح چمیلی بہت خوش تھی۔ عبیرہ کہنے لگی، اب تو تمہیں ڈر نہیں لگتا رات کو؟ کہنے لگی، نہیں آپی، اب تو نہیں لگتا۔ رات کو تو اپن کو بڑی مست نیند آئی تھی قسم سے۔ اس کی یہ زبان سن کر عبیرہ ہنسی تھی، لیکن میری جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگی، چمیلی، تم بولتی بڑے مزے کا ہو۔ عبیرہ کے لیے شاید یہ زبان نئی تھی۔ میں نے کہا، کیا مزے کا بولتی ہے؟ ایسی زبان جاہل اور موالی قسم کے لڑکے بولتے ہیں۔ بجائے اسے تمیز سکھانے کی تم اسے موٹیویٹ کر رہی ہو۔ عبیرہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں سکھا دوں گی اسے۔ آپ کیوں اتنا چڑ رہے ہیں؟ میں کیوں اتنا چڑچڑا ہو رہا تھا میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ رات کو میں نے چمیلی سے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر سوئے۔ میری بات سن کر چمیلی کہنے لگی، وہ کیوں سیٹھ؟ میں نے کہا، اس لیے کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور وہ میں تمہاری موجودگی میں نہیں گزار سکتا۔ میری صاف بات سن کر عبیرہ نے مجھے حیرت اور گھور کے دیکھا، لیکن چمیلی کا چہرہ بجھ گیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ عبیرہ کہنے لگی، یوسف، آپ کے اندر ذرا بھی شرم ہے؟ میں نے کہا، پلیز عبیرہ، اب اگر اسے خود احساس نہیں ہے تو مجھے کہنا پڑے گا نا۔ اصل وجہ میں بھی نہیں جانتا تھا، لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ اس رات مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ عبیرہ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد بھی میں بے چین تھا۔ پتہ نہیں کب جا کر نیند آئی۔ صبح عبیرہ ناشتہ بنانے کے لیے گئی اور چمیلی کے کمرے میں بھی گئی تو بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں آئی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے میں سو رہا تھا۔ کہنے لگی، یوسف، جلدی آؤ۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، آؤ تو۔ میں اٹھ کر چمیلی کے کمرے میں گیا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ صوفے پر وہ بڑے غصے میں بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ جب میں نے ایشٹرے دیکھی تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تمہیں میں نے منع کیا تھا، سگریٹ میرے بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ کہنے لگی، اپن کو نیند نہیں آ رہی تھی، سگریٹ پی کر بھی نہیں آئی، اس لیے سگریٹ پی اور آئندہ بھی پیوں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر زمین پر پھینکا تھا۔ میں نے کہا، اگر تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو یاد رکھنا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عبیرہ کہنے لگی، یوسف، آرام سے بات کرو پلیز۔ میرے غصے کو دیکھ کر عبیرہ پریشان ہو گئی، لیکن چمیلی میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، میں پیئیں گی، مرتا ہے تو مر جائے تمہارا بچہ،
ہر وقت میرا بچہ کیا کرتا رہتا ہے تم؟ اس کی یہ بات سن کر میرا یہ حال تھا کہ غصے سے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور کہا کہ کیا کہا تم نے؟ تم میرے بچے کو مارنے کا کہہ رہی ہو؟ میرا لہجہ اتنا اونچا تھا کہ عبیرہ پوری طرح سے گھبرا گئی۔ میرا کچھ یہ حال تھا کہ اگر وہ پریگننٹ نہ ہوتی تو شاید میرا ہاتھ اٹھ جاتا۔ چھوڑو اپن کو سیٹ، تمہارا سارا پیسہ اپن واپس کرے گا، مجھے نہیں پیدا کرنا تمہارا بچہ۔ یہ سن کر میں آپے سے باہر ہوا تھا۔ میں نے اس کے دونوں بازوؤں سے اسے پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ میں نے کہا، دوبارہ یہ لفظ تمہاری زبان سے نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاید وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا، سن رہی ہو تم؟ میرا لہجہ اتنا اونچا تھا کہ عبیرہ پریشان ہو اٹھی۔ وہ کہنے لگی، خدا کے لیے یوسف کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ میں نے کہا، اسے سمجھا رہا تھا، اب تم اسے خود سمجھا دو۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ دن دیکھا ہے، کتنی مشکلوں سے میں یہ سب کچھ ہینڈل کر رہا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا نا، خدا کی قسم یہ مجھ سے نہیں بچ پائے گی۔ اسے اچھی طرح سمجھا دو۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے بازو چھوڑے اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگر کچھ دیر اور میں کمرے میں رہتا تو شاید غصے سے کچھ کر بیٹھتا۔ کمرے میں جانے کے بعد اب میں سگریٹ پینے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد عبیرہ میرے کمرے میں آئی۔ مجھے یوں سگریٹ پیتا دیکھ کر کہنے لگی، اب آپ شروع ہو گئے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سمجھایا ہے، پتہ نہیں اس پاگل لڑکی کو کیا ہوا ہے، شاید اسے نشے کی عادت ہے، نشہ نہیں ملتا تو اسے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے ناشتہ کروا کے آئی ہوں۔ چھوڑو یوسف اسے، چلو ناشتہ کرو۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ اسے میڈیسن دی ہے تم نے؟ کہنے لگی، ہاں کھلا دی میڈیسن۔ میں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا ہے، آئندہ نہیں کرے گی، لیکن میرا پارا کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا۔ رات کو بڑی مشکل سے ایک روٹی کھائی۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ عبیرہ جب گہری نیند سو گئی تب میں اٹھا، اپنے کمرے سے باہر نکل کر چمیلی کے کمرے میں آ گیا۔ وہ جاگ رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر رخ بدل گئی۔ میں نے کمرہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ کہنے لگی، سیٹ، شرافت سے میرے کمرے سے باہر نکل جا، مجھے تیری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، کیا سارا مسئلہ یہ ہے؟ چمیلی، یہ جو تم مجھے غصہ دکھا رہی ہو، اس کی وجہ میں جانتا ہوں۔ تم سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس رات کیوں تھا۔ اسی بات کی آگ لگی تھی شاید تمہیں، جسے تم نشے کی سگریٹ سے بجھا رہی تھی۔ لو، آج آ گیا ہوں تمہارے پاس، کر لو اپنا شوق پورا۔ میری بات سن کر جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک لڑکی ہو کر اس نے۔ گائز، اس کہانی کے پہلے اور آخری ایپیسوڈ کے لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ وہاں پر دیے گئے لنک پر کلک کر کے بھی پوری کہانی سن سکتے ہیں۔ اور گائز، کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک اجازت، تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔